هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں ایسی تجارت جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے دے۔ غور کریں نا بات، اس پہ تھوڑا سا میں رکتا ہوں۔ یعنی اے ایمان والو، مخاطب کون ہے؟ ایمان والے مخاطب ہیں جو کلمہ گو ہیں۔ یا ایھا الذین کفروا نہیں ہے، یا ایھا الذین آمنوا ہے۔ ہل ادلکم، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں ایسی تجارت جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے دے۔ تو یہاں پہ میں رکوں گا۔ تجارت کے لیے، فائدے کی تجارت، دنیا تجارت کی جگہ ہے۔ تجارت کا ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے وہ نہیں کیا، اولئک یرجون التجارۃ لن تبور۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں، یعنی مومن یہ وہ لوگ ہیں جو ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جس میں گھاٹا نہیں ہے، جس میں نقصان نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم آلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ کیا ہماری ساری پلاننگ دنیا کی ہے؟ دیکھیں، بہت اہم بات ہے، بہت اہم سوال ہے، اور ساری آپ کی جو حقیقی کامیابی ہے یا بربادی ہے اس کا تعلق جو ہے اس بات سے ہے۔ انسان کو ہمیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لیے نہیں بنایا۔ ہمیں دیکھیں جو کچھ بھی ہے، لیکن ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں کیوں بنایا ہے، کس لیے بنایا ہے، نہ ہمیں اس کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ اور ہم نے ساری پلاننگ جو ہے وہ دنیا کی کر لی ہے۔ کیوں؟ کہ یہ نقد سودا ہے۔ نقد، دنیا، نزدیک، عاجلہ، اللہ تعالیٰ نے اسے فرمایا۔ ہم عاجلہ کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ عاجلہ سے محبت ہے۔ کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ، تم عاجلہ کو چاہتے ہو، اس سے محبت کرتے ہو، اور آخرت کو تم نے چھوڑ دیا ہے۔ آج کے مسلمان سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں۔ تو بہرحال آج کا جو ہمارا موضوع ہے کہ دیکھیں ساری دار و مدار جو ہے وہ پلاننگ پہ ہے۔ آپ کا پلان کیا ہے؟ دیکھیں، ہم دنیا میں مختلف پلاننگ وغیرہ بناتے رہتے ہیں، اور وہ دنیا کے ہوتے ہیں پلان، اور ایک پلان کے تحت ہم زندگی گزارتے ہیں۔ آپ کا بچہ ہوتا ہے تو آپ کا ایک پلان ہوتا ہے کہ اس کو کس اچھے سے اچھے اسکول میں، اور اپنی حیثیت کے مطابق آپ اچھے اسکول میں اچھی اسکولنگ کرتے ہیں۔ آپ کی ایک پلاننگ ہوتی ہے۔ اور پلاننگ، دیکھیں یہ پلاننگ کی جہاں تک بات ہے، یہ بڑی اہمیت کیا، ہم کوئی نہ کوئی پلان بنا لیتے ہیں، ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، ایسا ہوگا۔ آپ دیکھ لیں، وہ بعض اوقات تو شیخ چلی کے منصوبے ہوتے ہیں، ایسا ہوگا، ایسا کر لیں گے تو پھر ایسا ہوگا، تو پھر ایسا ہوگا۔ تو نہیں، یہ بات بڑی اہم ہے۔ ہماری پلاننگ، اس جملے پہ غور کریں کہ ہماری ساری پلاننگ دنیا کی ہے۔ آخرت ہماری زندگی کی پلاننگ میں شامل نہیں ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی خطا ہے اور ایک بہت بڑی غلطی ہے جو ہم کر رہے ہیں۔ اللہ نے ہمیں دنیا کے لیے نہیں بنایا، یہ بات تو آپ نوٹ کر لیں۔ یہ تو آپ عقل بھی اگر تھوڑا سا آپ سوچیں نا کہ ساری زندگی اگر آپ نے دنیا کو مدعا بنا بھی لیا اور آپ ملینر اور بلینر ہو گئے تو چند دن ہے زندگی کے گزر جائیں گے، اور پھر جو ہے وہ جو بھی آپ نے کیا کرایا ہے وہ بس ختم ہو جائے گا۔ تو پلاننگ کی بات ہے، آپ اپنے پلان پر غور کریں اور اس کو دوبارہ پلان کریں۔ دیکھیں، زندگی لامحدود نہیں ہے، محدود ہے۔ جو بچہ ہے اس نے جوان ہونا ہے، جو جوان ہے اس نے بوڑھا ہونا ہے۔
اور جو بوڑھا ہے اس نے اب مرنا ہے۔ بعض اوقات تو یہ ترتیب غلط ہو جاتی ہے، جوان بھی چلے جاتے ہیں، جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کی میں بات نہیں کر رہا۔ پلان، اپنا پلان، آپ اللہ تعالیٰ آپ کی نیت کو دیکھے گا، سب سے پہلے آپ کی پلاننگ کو دیکھے گا۔ اور آسان الفاظ میں بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ کی پلاننگ دنیا کی ہے تو اب آپ کو ایک تو بات یہ ہے کہ دین آپ کے لیے اہم نہیں ہوگا۔ اللہ کے دین کیا ہے؟ اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ آپ کے لیے اہمیت نہیں ہوگی۔ تو یہ ایک بات جو ہے، اس کو ذرا آپ سوچیں اس بات پہ۔ میں آسان الفاظ اور انداز، الفاظ بھی آسان اور انداز بھی آسان تاکہ آپ سمجھیں۔ پلاننگ کو آپ دیکھیں، اگر آپ کے منصوبے پلاننگ ساری دنیا کے ہیں تو آپ غلطی پر ہیں، آپ غلطی پر ہیں، آپ نے نقصان کا سودا کر لیا ہے۔ ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ، قرآن کی آیت ہے کہ نقصان میں وہ لوگ ہیں، ان الخاسرین الذین، بالکل نقصان میں وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو نقصان میں کر لیا قیامت کے دن۔ تو سب سے پہلے دیکھیں، میں راستی سے بات کر رہا ہوں آپ سے کہ آپ اپنی پلاننگ پر نظر ثانی کریں، گھاٹے کا سودا نہ کریں، فائدے کا سودا کریں، اللہ سے جنت کا سودا کریں، جنت کا پلان بنائیں، کیونکہ یہاں سے جب آپ جائیں گے، یہ ساری باتیں مجھے پتہ ہے، میں آپ سے بات چیت تو کر رہا ہوں، لیکن اندر خانے مجھے یہ احساس ہے کہ آپ کو ان باتوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، کیونکہ آپ کا دنیا پر اس قدر یقین ہے کہ آخرت کی باتیں آپ سننے کے لیے آپ تیار بھی نہیں ہیں، جو دل کے کان ہے۔ کیوں کہ ہمارے دلوں پر زنگ چڑھ گیا، اور وہ زنگ ہے دنیا کا، دنیا کی محبت، دنیا، خیال دنیا۔ بہرحال میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ گھاٹے کا سودا نہ کریں۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ایک سودا کرنے کے لیے، نفع کا سودا کرنے کے لیے بھجوایا ہے، تجارت کا نام دیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں ایسی تجارت جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے دے۔ غور کریں نا بات، اس پہ تھوڑا سا میں رکتا ہوں۔ یعنی اے ایمان والو، مخاطب کون ہے؟ ایمان والے مخاطب ہیں جو کلمہ گو ہیں۔ یا ایھا الذین کفروا نہیں ہے، یا ایھا الذین آمنوا ہے۔ ہل ادلکم، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں ایسی تجارت جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے دے۔ تو یہاں پہ میں رکوں گا۔ تجارت کے لیے، فائدے کی تجارت، دنیا تجارت کی جگہ ہے۔ تجارت کا ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے وہ نہیں کیا، اولئک یرجون التجارۃ لن تبور۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں، یعنی مومن، یہ وہ لوگ ہیں جو ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جس میں گھاٹا نہیں ہے، جس میں نقصان نہیں ہوگا۔ تو ایک بات تو یہ آپ نوٹ کر لیں کہ تجارت، کامیاب اچھی تجارت، بہت فائدے والی تجارت، دیکھیں ایک جملہ ہے، دنیا کے بدلے آپ کو آخرت ملے گی۔ دنیا قربان کر کے آخرت کو آپ جیت سکتے ہیں، یا آخرت آپ کی ہو سکتی ہے، یعنی جو اچھا مقام ہے۔ اور دو ہی مقام ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللہ، آخرت میں یا تو شدید عذاب ہوگا یا بخشش ہوگی۔ ہمارا تو کسی چیز پر یقین نہیں ہے، اور نہ ہمیں کسی چیز کی امید ہے۔ ہم زندگی، یعنی جو موت ہے، اس کو زندگی کا اختتام سمجھتے ہیں۔ مر گیا، ہائے افسوس، بس موت پہ آپ افسوس کرتے ہیں نا، اور تو کچھ آپ نہیں سوچتے۔ اور پھر آپ کے پاس اور کوئی دعا بھی نہیں ہو، اللہ بخشے، اللہ بخشے، اللہ بخشے، اللہ بخشے۔ بھئی اس نے تو دنیا کے لیے زندگی گزار دی، تو اللہ کیسے بخشے گا اسے؟
جو دنیا کے لیے زندگی گزارے گا اس کے لیے کوئی بخشش نہیں ہے، یہ بات نوٹ کر لیں، اللہ تعالیٰ اس کو نہیں بخشے گا۔ جو دنیا کا طلبگار ہے وہ اس کی زندگی عملی طور پہ، اس کی روش عملی طور پہ کافرانہ ہوگی، مشرکانہ ہوگی، منافقانہ ہوگی، فاسق اور ظالم بن کر وہ زندگی گزارے گا۔ تو یہ مختصر بات کروں، اگر آپ کی آج کی نشست کا آخری جملہ یہ ہے کہ اگر آپ کی پلاننگ دنیا کی ہے تو آپ کی بخشش نہیں ہو سکتی۔ بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كل